بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعمال کا دار و مدار جو ہے نیتوں پر ہوتا ہے، یہ بات چل رہی تھی الاذکار للنووی کا چھٹا جو درس ہے، اسی مزید آگے جو ہے آپ کے سامنے کچھ اور معروضات جو مصنف سے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ فرما رہے کہ وقال الامام الحارث المحاسبی رحمہ اللہ، یہ صاحب فرماتے ہیں امام حارث، الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في القلوب الخلق من اجل صلاح قلبه، کہ صادق آدمی وہ ہوتا ہے جو اس کی پرواہ نہیں رکھتا کہ جو لوگ دلوں میں اس کے لیے احترام رکھتے ہیں یا قدر رکھتے اس کے دل کے صالح ہونے کی وجہ سے، اچھا ہونے کی وجہ سے، ولا يحب اطلاع الناس على مثقيل الذر من حس عمله، اور نہ یہ اچھا لگتا ہے کہ لوگوں کو اس کے عمل کا تھوڑا سا بھی پتہ ہو۔ مثقيل الذر معنی تھوڑا سا بھی پتہ ہو، مثقال الذر معنی چھوٹی سی چیز، یعنی اس کو یہ پسند نہیں آتا کہ اس کے عمل کے متعلق کسی کو پتہ لگے، بس وہ چھپا کے رکھنا چاہتا ہے۔ ولا يكره ان يطلع الناس على السيء من عمله، اگر لوگوں کو اس کی برائی کا پتہ چل جائے تو اس کو بھی وہ برا نہیں سمجھتا، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ میری برائی بھی تو لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے، کیونکہ یہ تو بہتر نہیں رہے گا کہ میری اچھائی لوگوں کے لیے نظر آئے اور برائی جو ہے لوگوں کو نظر نہ آئے۔ وعن حذیفہ المرعشی مرعشی رحمہ اللہ قال، حذیفہ صاحب فرماتے ہیں کہ الاخلاص ان تستوی افعال العبد فی الظاہر والباطن، اخلاص کا مقصد یہ ہے کہ چاہے اب لوگوں کے سامنے ہو یا نہ ہو تو آپ کے اعمال ایک جیسے، ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے ایک طرح کے اعمال ہو، لمبی لمبی نمازیں اور اچھی شکل صورت بنانا اور عجزی تواضع کے ساتھ چلنا اور ہر عمل میں دکھانا کہ بڑا مخلص بندہ ہے، لیکن جب اکیلے تنہائی میں ہو تو کچھ اور کر رہا ہو، مانا جلوت و خلوت میں ایک جیسا ہو۔ وروینا عن الامام الاستاذ بالقاسم القشیری رحمہ اللہ، اس صاحب سے بھی کیا کرتے ہیں، یہ روایت کرتے ہیں۔ صوفیاء کرام کی باتیں محترم حضرات، بہت سارے لوگ صوفیاء کرام کے متعلق سمجھتے کہ انہوں نے کچھ نہیں سیکھا، صرف بدعت اور خرافات میں مصروف تھے، حالانکہ بڑے بڑے ائمہ نے ان کی باتیں نقل کی ہے۔ تو ذرا جو اچھے صوفیاء ہیں نا، جو جعلی ہے وہ تو الگ بات ہے، جو صحیح صوفیاء کرام تھے ان کی باتیں سنی۔ یہ فرماتے ہیں الاخلاص افراد الحق سبحانہ وتعالی فی الطاعت بالقصد، اخلاص کا مقصد ہے کہ جب بھی آپ اللہ کی کوئی اطاعت کرے، نیکی کر لے، کوئی احسان کرے، کوئی اچھا کر لے، صرف بس اللہ کی رضا مقصود ہو، اس میں وہی مقصود ہو۔ وهو ان يريد بطاعته يتقرب الى الله تعالی دون شيء آخر، کہ عبادت سے مقصد اس کا کیا ہو، اللہ کی نزدیکی، من تصنع لمخلوق او اکتساب محمدت عند الناس، یہ نہ ہو کہ مخلوق کے لیے کچھ کرے یا کچھ اچھی صفت کما لے یا کوئی انعام کما لے، ومحبت مدح من الخلق، یہ نہ ہو کہ لوگ اسے تعریف کے لیے کیا کر رہا ہو، منتظر ہو، محبت کر رہا ہو کہ میری تعریف ہو جائے، او معنی من المعانی سوى التقرب الى اللہ تعالی، کوئی اور معنی مقصود، کوئی اور مطلب ہو، ایسا کوئی مطلب اس کا نہ ہونا، خالص مخلص کوئی کام کر رہا ہو تو پھر اس کو ہم کہیں گے کہ کیا ہے، اخلاص ہے۔ آگے فرماتی کہ وقال السید، اصل میں سید بھی کہہ سکتے آپ کہ السید الف لام کے ساتھ بولنے سے بہتر ہے کہ آپ بغیر الف لام کے سید کا لفظ استعمال کریں۔ تو سید ویسے تو اللہ کے ناموں میں سے بھی آپ ایک نام یوز کر سکتے، سید اللہ کے لیے، یعنی مولا کے نام میں ہے، مولا کے درجے میں ہے، مأوا اور پناہ کے درجے میں ہے، یہ معنی ہے اس کا، لیکن مخلوق کے لیے بھی اس کا استعمال درست ہے، کیونکہ بہت ساری جگہوں پر آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں سید فلاں سے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ سید جلیل ابو محمد صالح بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نظر الاکیاس فی تفسیر الاخلاص، یا اس طرح بھی پڑھ سکتے کہ نظر الاکیاس فی تفسیر الاخلاص، کہ بڑے بڑے دانشوروں نے، عقل مندوں نے اور ذہینوں نے اخلاص پر سوچ کیا اور اس کی تفسیر میں جو ہے وہ لگے رہے، فلم یجد غیر ھذا، سوائے اس معنی کی کوئی اور معنی ان کو نظر نہیں آیا،
تو انہوں نے آخرکار یہ معنی اخلاص کا کر لیا محترم حضرات. کیوں کیا معنی ہے تھوڑا سن لیجئے گا. ان تكون حركته وسكونه في سره وعلانيته للہ تعالی، کہ جو کچھ وہ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، حرکت کرتا ہے مانا سیدھی حرکت کرے گا، بری نہیں کرے گا، سکون کرے گا مانا اس کا سونا اٹھنا بیٹھنا لیٹنا کھانا پینا زندگی کے تمام کام اور حرکات جو ہے چاہے وہ جلوت میں ہو یا خلوت میں، اس کے اندر یہ آدمی صرف اللہ کے لیے کر رہا ہو، کوئی چیز یا خواہش یا دنیا کو کوئی مقصد اس میں شامل نہ ہو. لا یمازجہ نفس یا نفس ولا ہوا ولا دنیا، کوئی خواہش یا دنیا کا مقصد یا کچھ اس میں مکس نہ ہو. وروینا عن الاستاذ ابی علی الدقاق رحمہ اللہ قال، اس صاحب سے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ قال الاخلاص التوقی عن ملاحظة الخلق، اخلاص کا مقصد یہ کہ لوگوں کو دیکھنے یا نوٹس کرنے کے لیے جو سوچ انسان کو لگی رہتی ہے اس سے آدمی بچا رہا ہے. والصدق التنقی عن مطاوعة النفس، اور سچائی یہ ہے کہ نفس کی تبیداری سے خود کو پاک رکھے. فالمخلص لا ریاء له، مخلص میں کوئی ریا نہیں ہوتا. والصادق لا اعجاب له، اور سچ آدمی جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ کوئی مجھے لائک کرے یا ڈس لائک کرے، پسند کر، یعنی اس کو یہ پرواہ نہیں ہوتی. آگے ذنونی مصری رحمہ اللہ ایک بڑی صوفی عالم گزرے، اس سے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ قول ثلاث من علامات الاخلاص، تین باتیں اخلاص کی علامات ہیں، تین باتیں جو ہیں اخلاص کی علامات ہیں. اول کیا ہے؟ استواء المدح والذم من العام، کوئی آپ کا برا بلا کا ہے اچھا کا ہے، برا کا ہے اچھا کا ہے، آپ کو اس سے فرق نہ پڑے. نمبر دو نسیان رؤیت الاعمال فی الاعمال، اور اعمال کے اندر اعمال کا دیکھنا، یہ جو ہے آدمی اس کو بھول جائے. مانا اعمال کا اور اس کا کوئی حساب نہیں رکھنا، اور یہ نہیں کہنا کہ میں نے فلاں دن ایسا کیا. جیسے کسی کے ساتھ بھی بیٹھ جاؤ، کل تو پیار بس اٹھ گیا، رات کو نماز پڑھ لی، نیند نہیں آ رہی تھی، اور اس طرح سے کچھ اور باتیں کرتے یار، پھر یہ کیا وہ کیا، جیسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے. واقتضاء ثواب العمل فی الآخرہ، اور دوسرا یہ ہے کہ ثواب اور جزا اور بدلہ جو ہے اس کا مطالبہ آخرت میں کرنا، دنیا میں نہیں کرنا. وروینا عن القشیر رحمہ اللہ قال اقل الصدق استواء السر والعلانیہ، بس سچائی کا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ جلوت و خلوت، ظاہر و باطن ایک جیسا بن جائے. سہل تستری رحم اللہ کیا کہتے؟ لا یشم، لا یشم بیا پڑھ سکتے شم یشم، لا یشم رائحۃ الصدق عبد، وہ انسان کبھی بھی سچائی کی بو نہیں سمجھ پائے گا، سونگ نہیں پائے گا. داہن نفس وغیرہ، جو اپنے ساتھ مداہنت، دو نمبری اور بغیرتی اور اللہ کے حقوق میں لاپرواہی برتنا، نو خود کے ساتھ کرتے نہ کسی اور کے ساتھ کرتے. وقال امتیاز غیر منحصرہ، سچائی کے متعلق صحابہ کرام کی بہت سارے اقوال و فیما شرط لی کفایت لمن وفق، اور جو میں نے مختصراً آپ کے سامنے ذکر کیا، اگر کسی کو اللہ کی توفیق ہونا تو یہ تھوڑی سی باتیں بھی ان کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. آگے حضرت مؤلف رحم اللہ ایک فصل ذکر کر رہے، محترم حضرات چلو آتے ہیں اس کا بھی دیکھتے کیا ہے. فصل میں فرما رہے کہ اعلم انه ينبغي لمن بلغه شيء في فضائل الاعمال، یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جس شخص کو فضائل اعمال کے متعلق اگر کوئی چیز یا حدیث یا بات مل گئی ہو، پہنچ گئی ہو، ایعمل به ولو مرة واحدة، تو اس پر اسے عمل کرنا چاہیے چاہے ایک باری کیوں نہ ہو، لیکن من اہلی، تاکہ ان فضائل میں اس کا بھی شمار ہو اور ان فضائل کا حصہ اس کو ملے. ولا ينبغي يتركه مطلقا،
چھوڑنا نہیں چاہے، بلیتی بما تیسر منہ، جتنا کر سکتے کر لے. قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الحدیث المتفق علی صحتہ، ایک صحیح حدیث میں ہے کہ اذا امرتکم بشیء فأتوا منہ ما استطعتم، کہ جب میں تم لوگوں کو کوئی بات کہہ دوں، کسی بات کا حکم دوں، تو آپ جو ہے بقدر استطاعت اس کام کو کیا کرو. یہ مت سمجھنا کہ چلو یہ تو اسی بھی مستحب ہے، نہیں کچھ بھی ہو اچھا کام اسے کر لینا. قال العلماء من المحدثین والفقهاء وغیرهم، علماء کرام فرماتے چاہے محدث علماء ہو یا فقیہ علماء، وہ فرماتے کہ يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغیب والترہیب بالحدیث الضعیف ما لم يكن موضوعا، کہ اعمال کی جو فضائل احادیث میں آئے ہیں ان کے سلسلے میں ایک سنہری بات ہے اور ایک اٹل بات ہے کہ اس پر آپ عمل کر سکتے، مستحب بات ہے. کوئی بھی فضیلت آپ کو ملے، کوئی حدیث ملے جس میں ترغیب آ گئی ہو یا ڈراوی کی بات آ گئی ہو، کوئی فضیلت بیان کی گئی ہو، اس پر جو ہے عمل کرنے میں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. صرف یہ بات ہے کہ وہ حدیث یا بات جو ہے منگڑت نہیں ہونی چاہیے. موضوع میں نا منگڑت، جھوٹ، بنی بنائی ہوئی بات اپنی طرف سے ایسی بات نہ ہو. وَأَمَّا الْأَحْكَامُ كَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وغير ذلك فلا يعمل فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن. ہاں جو بات احکام سے متعلق فضائل نہیں ہیں، جیسے حلال ہونا، کسی چیز کا حرام ہونا، کسی چیز کا بیچنا، نکاح کرنا، طلاق دینا وغیرہ، اس طرح کی معاملات میں اور کاموں میں جو ہے صحیح حدیث یا حسن درجے کی جو حدیث ہو، الا یکن فی احتیاط فی شیء من ذلک، اگر کسی طرح سے احتیاط کر رہا ہو تو الگ بات ہے. کما اذا ورد حدیث ضعیف کما اذا ورد حدیث ضعیف بکراہت بعض البیوع، جیسے بعض بیوع کے متعلق حدیث آئی ہے کہ اسی بیع کرنا مکروہ ہے، اویلان کے حیا نکاح کرنا، فإن المستحب ان يتنزه عنه، اس سے بچنا بہتر ہے، ولیکن لا یجب، واجب نہیں ہے. مثلا کوئی آدمی بیچ رہا ہے یہ چیزیں خرید رہا، آپ اس میں پہلے سے ٹانگ مت اڑانا، ٹانگ مت اڑانا اور مت لگانا جب تک وہ آدمی اس کو چھوڑ نہ دے. اس طرح سے اگر کوئی آدمی کسی جگہ کو منگنی کرنے جا رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ گئے ہیں تو ادھر مت جانا جب تک وہ چھوڑ نہ دے. یعنی کچھ ایسے کام جو مسلمان آپس میں کر رہے، دو فریقین چل رہے ہیں، تیسری فریق اس میں نہیں داخل ہونا چاہیے جب تک دو فریقوں میں سے ایک فریق ہاں یا نہ کر لے. آگے فرما رہے انما ذکرت هذا الفصل لانه يجيء في هذا الكتاب حدیث، یہ فصل میں نے اس لیے ذکر کر دی کہ اس کتاب میں کچھ ایسی حدیث آئی گی انص على صحت و حسن او حسنها او حسنها او ضعفها، کہ اس میں کچھ ایسی حدیث آئے گی کہ وہ صحیح میں کہلاؤں گا، وہاں پر تصریح کروں گا، یا حسن آئے گی یا اس کے ضعف کا میں تصریح کروں گا، اسقط عنها، یا میں ادھر کچھ نہیں کہوں گا لذهول عن ذلك وغیرہ، کہ ذہول کی وجہ سے، نسیان کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، اس لیے میں وہاں پر اس کا تذکرہ نہیں کروں گا. بعض اوقات جو ہے کسی چیز کا ذکر نہیں کیا جاتا تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. فَأَرَدْتُ أَن تَتَقَرَّرَ هذه القاعدة، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ قاعدہ آپ کو یاد رہے عند مطالع یا مطالع هذا الكتاب، کہ جب آپ یہ کتاب مطالعہ کر رہا ہو یا جو آدمی مطالعہ کر رہا ہو اس کی ہاں یہ قاعدہ جو ہے پہلے سے مستحضر ہو، ذہن کے اندر ہو. آگے مصنف سے ایک اور فصل میں ذکر کرے کہ علمانو کما استحب ذکر استحب الجلوس بحلق اہلہ، جسے ذکر کرنا مستحب کام ہے، ایک بہت بڑے درجے کا اور فضیلت کا کام، اس طرح سے ذکر کے حلقوں میں بیٹھنا بھی جو ہے ایک مستحب اور فضیلت کا کام ہے. وقد تظاہرت الادلۃ علی ذلک، اس کے متعلق بہت سی احادیث دلیلیں آ گئی ہے. وسترد فی مواضعها انشاءاللہ تعالی، اسی حدیثی اور دلیل جو اپنی جگہ آئے گی. ویکفی فی ذلک حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، اور اس کے لیے ابن عمر کی حدیث وہ یہاں ہم ذکر کرتے اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں. تو یہ حدیث کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے
اذا مررتم بریاض الجنہ، جب جنت کے باغوں سے تم گزرو، جنت کے کھیتوں سے، باغوں سے، باغیچوں سے گزرو. ریاض روضہ باغ کو کہتے ہیں، باغیچے، بستان. فرتعوا وہاں چرا کرو. چرنے کا کیا مقصد ہے؟ تم بھی اس میں کیا کرو، شامل ہو جایا کرو. جیسے کسی جگہ گھاس کھا رہی ہو بکریاں، تو اگر کوئی بکری ادھر سے گزر رہی، ظاہر ہے وہ مڑ کے آتی ہیں کھانے کے لیے، کچھ نہ کچھ تو چک لیتی ہیں. صحابہ نے پوچھا ہمارے یاد الجنت یا رسول اللہ، جنت کی باغ باغیچے کیا ہے؟ قال فرمایا حلق الذکر. حلق الذکر منا ذکر کے حلقے، مجالس، محافل، محفل ذکر. فإن للہ تعالی سیارات من الملائکہ، اللہ تعالیٰ کی کچھ ایسے فرشتے بھی ہیں جو زمین پر چکر لگاتے ہیں، گھومتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، دیکھتے ہیں. یطلبون حلق الذکر، ذکر کے حلقے بھی وہ ڈھونڈتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں. فَإِذَا أَتَوْا عَلَيْهِمْ، جب ان کو دیکھ لیتے کہیں پر وہاں پہنچ جاتے ہیں، حفوا بہم، تو ان سے ارد گرد جو ہے ڈیرا ڈالتے ہیں، ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ جو مجلس ہے نا سکون کی مجلس بن جاتی ہے، اور اس کا ذکر پھر اللہ کے ہاں ہوتا ہے.